بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ مزمل لالہ کی شادی ماں باپ کے اصرار پر ہوئی۔ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تھا، تبھی شادی سے انکار کر رہا تھا۔ کچھ دن تو ماں باپ کے ڈر سے دلہن کے ساتھ رہا، پھر گھر چھوڑ کر مردانے میں جا کر سونے لگا۔ چند دن والد صاحب چپ رہے، پھر ناراض ہوئے کہ تم اکیلی دلہن کو چھوڑ کر خود جا کر مردانے میں سو جاتے ہو، یہ کیا حماقت ہے؟ مزمل بھائی نے امی کے سامنے واویلا کیا کہ بابا جان کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ہر وقت اپنی بھتیجی کی پاسداری کرتے رہتے ہیں، بہو کا بہت خیال ہے اور اپنے بیٹے کا کچھ خیال نہیں۔ عمر بھر کے لیے بیڑی میں جکڑ دیا، اب میں آزادی سے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی نہیں جا سکتا۔ مزمل مردان خانے سے گھر کے قریب بنے حجرے میں آ گیا تو بابا جان کے وہاں مہمان آ گئے۔ والد نے مکان میں اس کا حصہ علیحدہ کر دیا کہ مزمل اپنی دلہن کے ساتھ بے شک ہم سے علیحدہ گھر میں رہے، مگر حجرہ مہمانوں کے لیے ہے، یہ کہہ کر اسے حجرے سے بھی نکال دیا۔ باپ سے خفا ہو کر وہ گھر رہنے کی بجائے اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا جو پولیس افسر کا بیٹا تھا۔ اس سے کہہ کر پولیس میں بھرتی ہو گیا، پھر اس کی ڈیوٹی گھر سے دور افتادہ علاقے میں لگ گئی۔ جس جگہ ڈیوٹی لگی وہاں سے قبائلیوں کا مورچہ قریب تھا۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا، اس میں 4 سمت سوراخ تھے۔ یہاں ہر وقت خود کار اسلحہ سے لیس قبائلی موجود ہوتے تھے۔ ہمارا تعلق بھی قبائلی علاقے سے تھا اور یہ علاقہ افغانستان کی سرحد سے قریب تھا۔ اس طرف مزمل خان کے ایک دوست کا بھی گھر تھا۔ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر ایک دن اس نے سوچا کہ اپنے یار دوست سے ملنا چاہیے، اس کی طرف نکل گیا تو وہاں موجود نگرانی کرنے والوں کو پکارا۔ انہوں نے آج رات کا خفیہ نمبر پوچھا۔ یہ نمبر صرف ان کو معلوم ہوتا ہے جن کی مورچے پر ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مزمل لالہ کو یہ نمبر معلوم نہ تھا، وہ تو اچانک اس طرف آ گیا تھا، لہٰذا خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے دوبارہ للکارا تو ادھر سے خاموشی ہی رہی۔ جواب میں انہوں نے اس سمت فائر کھول دیا جدھر سے لالہ نے آواز بلند کی تھی۔ 1 گھنٹے تک زبردست فائرنگ ہوتی رہی۔ ادھر وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا رہا۔ تبھی اس کے دل میں گھر والوں کے لیے سخت رنجش پیدا ہو گئی کہ اگر اپنے گھر میں سکون سے رہنے دیا جاتا تو وہ رات کے اندھیرے میں یوں چوروں کی طرح نہ چھپتا پھرتا اور نہ پولیس کی نوکری کر کے اس جگہ پر آنا پڑتا۔ میرے بھائی کے ساتھ یہ ظلم علاقے کی روایات کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ وہ کوئی مجرم نہیں تھا۔ تعلیم کے مقابلے میں روایات سے چمٹے رہنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، خواہ روایات علاقے کی ہوں، تعلیم کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال لالہ کی پکار کو انہوں نے للکار سمجھ کر فائر کھولا۔ تبھی صبح تک وہ وہیں خطرے کے منہ میں بیٹھا رہا۔ روشنی ہوئی تو وہ گھر آیا۔ بیوی نے خوشی سے استقبال نہ کیا بلکہ منہ بنا لیا۔ لالہ مزمل نے اس کو منانا چاہا تو وہ اکڑ گئی، دوڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ سو باتیں کرنے لگی کہ میں مزمل خان کو پسند نہیں، اس لیے دور دور رہتا ہے۔ اس پر خاندان والوں نے بہت باتیں بنائیں تو وہ گھر سے اور بیزار ہو گیا اور ہم سب سے روٹھ کر چلا گیا۔ جہاں اس کی ڈیوٹی تھی وہاں قریب ہی ایک رشتہ دار کا گھر تھا، اس کا نام تسمیہ جان تھا۔ جب طبیعت اداس ہوتی وہ اس کے گھر چلا جاتا۔ تسمیہ خاطر تواضع کرتی اور دلجوئی کرتی۔ وہ اس کو بڑی بہن سمجھ کر جاتا تھا کیونکہ رشتے میں کزن لگتی تھی۔ ایک روز وہ تسمیہ جان کے گھر گیا تو وہ خوش ہو گئی، بولی مزمل کھانا کھاؤ گے؟ اس نے جواب دیا نہیں بی بی جان، بھوک نہیں ہے، بس قہوہ پلا دو، تھک گیا ہوں۔ وہ گرم گرم قہوہ بنا کر لائی اور مزمل کے سامنے رکھ دیا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تبھی جب لالہ جان نے کہا کہ اب میں چلتا ہوں تو کہنے لگی کسی شے کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بلا لیا کرو۔ تسمیہ کا شوہر عرصے سے سعودی عربیہ کمانے کی خاطر گیا ہوا تھا، تبھی اس کے مسائل کا خیال کرتے ہوئے لالہ اس سے پوچھا کرتا تھا اور وہ کوئی کام کہتی تو کر دیا کرتا تھا۔ ہاں لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور بارش سر پر ہے، اگر چھت سے کچھ لکڑیوں کے گٹھے نیچے اتار دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ احسان کی کیا بات ہے تسمیہ بی بی، ابھی اتار دیتا ہوں۔ وہ سیڑھی لگا کر چھت پر چڑھ گیا اور لکڑیوں کے گٹھے اتار کر برآمدے میں رکھ دیے۔ کافی بھاری گٹھے تھے۔ ہانپ گیا تو وہ بولی کہاں چلے ہو، اتنا کام کیا ہے تو اب دم بھر کو بیٹھ جاؤ، دم لے لو، پانی پلاتی ہوں، پھر چلے جانا۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مزمل کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب وہ پانی کا گلاس لائی اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ مزمل نے اس کی طرف چونک کر دیکھا، اس کو اس کا انداز کچھ نامناسب لگا اور اسے یہاں رکنا بھی ٹھیک نہیں لگا۔ لالہ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا لیکن تسمیہ جان ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے جانے سے منع کیا۔ کہنے لگی 1 کپ اور قہوے کا پی لو، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ مجبوراً وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور قہوہ پینے لگا۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔
لالا مزمل سوچنے لگا کہ تسمیہ جان کو کیا ہو گیا ہے، وہ زبردستی مجھے روک رہی ہے۔ اب وہ ہوں ہاں اس کی باتوں کا جواب آر پار کر رہا تھا۔ جانے کو اٹھا، پھر تسمیہ نے ایک اور فرمائش کر دی۔ یہ پگڑی میں نے تمہارے لیے خاص خریدی ہے، تم کو تحفہ دینا چاہتی ہوں، دیکھو کتنی قیمتی ہے، اس کو قبول کر لو۔ اس کی کیا ضرورت ہے، تم اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، اس کو تحفے میں دے دینا۔ اس کے لیے بھی لی ہے، لیکن یہ تمہارے لیے ہے۔ میرے کام کرتے رہتے ہو، دل میں تمہاری عزت ہے، اور پگڑی بھی عزت کا دوسرا نام ہے۔ اس تحفے کو ٹھکرا کر میری بے عزتی نہ کرو۔ لالا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اب پگڑی کا تحفہ قبول کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اس نے تحفہ لے لیا اور جب چلنے لگا تو تسمیہ نے پھر سے راستہ روک لیا۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کرو، تب جانے دوں گی۔ اس وقت مزمل نے دل میں عہد کر لیا کہ اب اس رشتہ دار کے گھر دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا، لیکن وہ شاید بھانگ چکی تھی۔ اس نے دوبارہ وہی بات دہرائی اور رستے کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جان چھڑانے کی خاطر مزمل نے اس سے جھوٹا وعدہ کر لیا۔ اس وقت تو وہ عورت کے چنگل سے نکلنا چاہتا تھا جس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اس کی ہر بات کا مطلب سمجھ رہا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اس کو بھی غصہ دلانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے علاقے میں اگر عورت کسی مرد پر بے عزتی کرنے کا دعویٰ کر دے تو جرگے والے اس مرد کا بیڑا غرق کر ڈالتے ہیں۔ اسی ڈر سے اس نے جان چھڑانے کی کوشش کی اور وعدہ کر لیا کہ جلدی دوبارہ آؤں گا، ابھی ڈیوٹی پر جانا ہے، وقت کم ہے اور میں جلدی میں ہوں، ابھی تو جانے دو۔ یہ جھوٹا وعدہ تو اس نے محض جان چھڑانے کو کیا تھا، ورنہ دل میں قسم کھا لی تھی کہ بھول کر بھی ادھر کی راہ نہیں لوں گا، کیونکہ تسمیہ کی نیت کا فطور وہ سمجھ چکا تھا۔ بہرحال اس دن سے وہ اس کے گھر دوبارہ آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے مزمل کے وعدے پر اعتبار کیا۔ کئی بار ادھر سے گزر ہوا، تسمیہ کو دروازے پر کھڑا دیکھا، مگر آنکھ بچا کر نکل گیا۔ ایک دن تسمیہ نے چوکی پر بچے کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وعدہ کر کے نہیں آئے، میں انتظار کر رہی ہوں، میری توہین نہ کرو اور آ کر وعدہ نبھاؤ ورنہ سزا دوں گی۔ اس پیغام سے وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ کئی واقعات ایسے گزرے تھے کہ جب عورتوں نے مردوں پر الزام لگا دیا تھا اور انہیں جرگے سے کڑی سزا بھگتنی پڑی تھی۔ لالا میرے گھر آئے، مجھ سے کہا، ہمشیرہ میں سخت الجھن میں ہوں، گھر والوں سے خفا ہوں، ادھر بھی نہیں جا سکتا، تم ہی بتاؤ کیا کروں۔ میں نے پوچھا، لالا کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تب بتایا کہ جہاں ڈیوٹی ہے میری، چوکی کے پاس آتے جاتے اس کا گھر پڑتا ہے، وہ دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، گھر بلاتی ہے، اس کا شوہر ملک سے باہر ہے، اب کیسے اس سے جان چھڑاؤں۔ میں نے کہا کچھ دن کی چھٹی لے لو اور میرے گھر آ کر رہو، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے۔ لالا نے میری تجویز مان لی اور چھٹی لے لی اور میرے گھر آ گیا۔ چند دن گزرے کہ میرا شوہر کام کے سلسلے میں پشاور چلا گیا۔ وہ اپنے مویشی چرانے پہاڑی پر لے جاتا تھا۔ میں نے لالا کو کہا، بھائی آج تم مویشیوں کو چرا لاؤ ورنہ یہ بھوکے رہیں گے۔ اس نے کہا، کیوں نہیں ہمشیرہ، میں بھی تو گھر میں بیکار بیٹھا ہوں، بور ہو رہا ہوں۔ وہ میرے مویشی لے کر چرانے چلا گیا۔ وہاں اس کے 2 واقف کار مل گئے، ان سے دعا سلام ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ شکار کرنے آئے تھے مگر شکار نہیں ملا، اب بھوک ستا رہی ہے۔ مزمل نے کہا، تم میرے مویشی دیکھو، میں ابھی تمہارے لیے کھانا بنانے کا کہہ کر آتا ہوں۔ مویشی ان کے حوالے کر کے وہ گھر آیا اور مجھ سے کہا کہ میرے مہمان ہیں، ان کے لیے جلدی سے کھانا بناؤ، میں تب تک ذرا کپڑے تبدیل کر لوں، پسینے سے خراب ہو گئے ہیں۔ مزمل کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا اور میں نے جلدی جلدی کھانا بنا لیا۔ مزمل کھانا تیار کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ کسی نے دروازہ بجایا۔ لالا مزمل دروازے پر گیا تو کوئی شخص آیا اور اس نے کہا، پہاڑ پر کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، جلدی چلو۔ لالا سخت پریشان ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ واقعہ سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ صبح ہی تسمیہ نے مزمل کو مویشی لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ بھی لکڑیاں جمع کرنے کے بہانے وہاں چلی گئی۔ میرے بھائی کا ہلکا سبز لباس تھا اور اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، یہ وہی پگڑی تھی جو اس نے تحفے میں دی تھی۔ گھر آ کر اس نے اپنے بھائی کو بلوایا اور فریاد کرنے لگی کہ جب وہ پہاڑی سے لکڑیاں جمع کر رہی تھی، وہاں ایک شخص نے اس پر دست درازی کی جس نے ہلکا سبز جوڑا پہن رکھا تھا اور پگڑی اس طرح کی تھی۔ بڑی مشکل سے عزت بچا کر بھاگی ہوں۔ اس کا بھائی فوراً ہی رشتہ داروں کے پاس گیا اور جہاں مزمل کے واقف کار مویشیوں کی نگرانی کر رہے تھے، یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا تو ان میں سے ایک نے ہلکا سبز لباس پہنا ہوا تھا اور پگڑی بھی وہی تھی جو تسمیہ نے بتائی تھی۔ تسمیہ نے بتایا کہ اس شخص نے جس نے دست درازی کی کوشش کی تھی، پگڑی سے اپنے منہ کو لپیٹ رکھا تھا، اس لیے پوری طرح میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ ہوا یہ کہ مزمل نے اپنے دوست کو تحفے میں دی ہوئی پگڑی دے دی اور اس کی پگڑی لے لی تھی، کیونکہ اس شخص نے مزمل کی پگڑی کی تعریف کی تھی اور اس کو بہت پسند آئی تو مزمل نے اسے بدل لی۔ لالا اس پگڑی سے یوں بھی جان چھڑانا چاہتا تھا۔
تسمیہ یوں کھلم کھلا بھائی پر الزام نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے لباس اور پگڑی کے کپڑے کے رنگ پر بنی ہوئی اپنی خود ساختہ کہانی بتا دی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ مزمل اپنے مویشی کسی اور کی نگرانی میں دے گیا ہے، جس نے اتفاق سے مزمل کے کپڑوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ تو خوش تھی کہ پگڑی کی ہو بہو تفصیل بتا کر اس نے مزمل کو پکڑوا دیا ہے، حالانکہ بدبخت نے لالا کی جگہ کسی اور بے گناہ انسان کو ملزم بنوا دیا تھا۔ اس شخص کو جرگہ میں حاضر کیا گیا۔ اس وقت تک وہ پرسکون تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب کافی بحث مباحثے کے بعد اس کو سزائے موت سنائی گئی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ چنانچہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا گیا اور پھر رات کے 10 بجے روایات کے مطابق اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مزمل کو اس کی ہلاکت کا بہت دکھ تھا، مگر میرا بھائی زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ اس روز ہلکا سبز لباس اس کا بھی تھا جو اس نے گھر آ کر تبدیل کر لیا تھا۔ اس دن سے اس نے نوکری چھوڑ دی اور ہمیشہ کے لیے گھر آ گیا۔ اب جب کوئی مرد کسی عورت کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ مرد کو ظالم کہا جاتا ہے، لیکن عورت بھی تو کبھی کبھی اپنی خواہشات کی خاطر ظالم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔